تو جیسے آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی، اگر اس کا جو اوپر شیشہ ہے، چمنی جو ہے، اگر اس پر دھواں آ جائے تو اندر تو روشنی باہر نہیں آئے گی، لہذا اس کو صاف کرو۔ گلوب بنتے تھے بڑے خوبصورت قسم کے دودھیا رنگ کے، اس میں وہ لیمپ جو ہوتے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ شعلہ ہے، اس میں سے ہو کر روشنی آ رہی ہے، اگر اس میں گردہ پڑ گیا بہت زیادہ روشنی تو نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اس قلب پر، جس قلب کے اندر روح ہے اور روح میں ایمان ہے، لیکن اس پر ہم نے جو ہے داغدار کر دیا ہے دل پہ گناہوں کے ذریعے سے۔ حضور نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جائے گا، توبہ نہیں کرتا پھر کرتا، پھر داغ، پھر کرتا، پھر داغ، پھر کرتا، پھر یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یوں بند ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر سے نور ایمان باہر آ ہی نہیں سکتا، اس کے وجود کو منور کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا ان پردوں کو ہٹانے کے لیے تذکیر، یاد دہانی کراؤ۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ زندگی کا کارواں یوں ہی چلتا رہے گا، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زندگی کے اس میلے میں ہم نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بعد بھی باقی رہ جائے گا اللہ کی راہ میں لگایا ہوا ہمارا مال صدقہ جاریہ بن کر۔ آئیے اپنے مال کو صدقہ جاریہ میں لگائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، کوڈرنٹ کورٹ 48 کیلفورڈ روڈ، برمنگھم، UK، پوسٹ کوڈ B151TH، پاؤنڈ اکاؤنٹ نمبر 011323301، یورو اکاؤنٹ نمبر 011323302، US ڈالر اکاؤنٹ نمبر 011323303، سورٹ کوڈ 300083، سوئفٹ BIC کوڈ IBOBGB22، IBAN GB52 Lloyd 30963401024192۔ ٹیلی فون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321۔ آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کیجیے۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
the solution for humanity. حضور نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے داغ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جائے گا، توبہ نہیں کرتا پھر داغ، پھر کرتا پھر داغ، پھر کرتا پھر، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یوں بند ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر سے نور ایمان باہر آ ہی نہیں سکتا، اس کے وجود کو منور کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا ان پردوں کو ہٹانے کے لیے تذکیر، یاد دہانی کراؤ۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو کسی دوست نے کسی وقت کوئی اور بہت عمدہ پین دیا تھا تحفے کے طور پر، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا بلکہ دوست کی یادگار کے طور پر اسے اپنے ٹرنک میں رکھ دیا۔ اب سالہ سال بیت گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ یاد رہا، وہ بھی اپنے دندوں میں، آپ بھی اپنے دندوں میں۔ ایک روز آپ نے ٹرنک کھولا تو اندر سے وہ پین نکل آیا۔ اب آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ کسی نے یاد تو نہیں کرایا آپ کو، خود یاد، آپ کے اندر سے ہی یادداشت میں سے وہ چیز ابھر کر آ گئی۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے آیات، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ یاد دہانی کراؤ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر تو ہے ان کے ظہول ہے، اس کے اوپر نسیان کے پردے پڑ گئے، غفلت کے پردے پڑ گئے، نفس پرستی کے حجاب آ گئے، سیاہی آ گئی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے قرآن کو استعمال۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ قرآن ہے یاد دہانی کرانے والا، اندر سے ایمان کو برآمد کر لینے والی ہے۔ اس سے آگے چلیے، حضور کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ اور ذرا آگے سخت الفاظ میں ترجمہ کرتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، ایک طرح کی تہدید کا انداز ہے۔ کوئی امکان نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ حضور فریضہ رسالت کو ادا نہ کرے۔ اللہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، عبد کتنا ہی اونچا ہو جائے پھر بھی بندہ ہی رہے گا، عبد ہی رہے گا۔ رسول جو ہے وہ وہاں شب معراج میں پہنچ کر بھی بندے ہی رہے، انہوں نے آیات کبریٰ عبد کو دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے دکھائیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ جو ہے چاہے پہلے آسمان پر شب کے آخری حصے میں اتر آتا ہے پھر بھی وہ تو اللہ ہی رہے گا۔ لہذا اللہ کی شان ہے کہ وہ حضور کو بھی ٹوک سکتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے، جو ہمارے ہاں دینی حلقوں سے نکل گئی، تبلیغ قرآن کی کرو، قصے کہانیوں سے تبلیغ نہ کرو۔ ہمارے ہاں واعظ کہہ رہے ہیں ادھر کی ادھر کی، کہیں ضعیف روایات جو ہیں ان کے بھائی قرآن سب سے بڑا جو ہے وہ تو قرآن مجید ہے، تبلیغ اس کی کرو۔ یا پھر مختلف فرقے اپنے فرقوں کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرو۔ لہذا دو نتیجے نکل آئے، اگر نہیں کرو گے، اب یہ قرآن ہے جو حضور نے امت کے حوالے کر دیا اور گواہی لے لی، الا ہل بلغت، تو دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے گواہی لی 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ صحابہ نے کہا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ حضور ہم گواہ ہیں، اللہ کے ہاں بھی گواہی دیں گے، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت جو آپ کے پاس آئی تھی، یہ قرآن تو امانت تھا، ہمیں پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، اور آپ نے گمراہی کے سارے اندھیارے جو ہے انہیں کافور کر دیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب تمہارا فرض ہو گیا ہے، میرے کندھے سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو، جو یہاں نہیں ہیں۔ جو یہاں نہیں ہیں ان میں وہ بھی تھے پوری دنیا کے لوگ، حضور تو سب کے لیے بھیجے گئے تھے نا، آپ صرف عرب کے لیے رسول بن کر تو نہیں آئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اب تم پہنچاؤ، میں نے تمہیں پہنچایا، تم آگے پہنچاؤ۔ اور جو بھی تبلیغ قرآن کی دنیا میں ہوگی یا ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، وہ آن بہاف آف محمد ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ سب در حقیقت حضور کا کام ہے جو جاری ہے اور ساری ہے، جو بھی کرے گا حضور کا امتی۔ اس لیے ایک لفظ بڑا پیارا آیا ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے، آن مائی بہاف، چاہے ایک ہی آیت ہو، پہنچاؤ پہنچاؤ، عام کرو، پھیلاؤ، یہ تبلیغ ہے۔ دنیا میں تبلیغ کا جو ہے بڑا غلغلہ ہے، لیکن قرآن مرکز نہیں ہے اس کا، یہ تبلیغ مسنون تبلیغ نہیں ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہیں، جو دنیا میں اس وقت ہیں، ان سب کو بھی پہنچانا تمہارا کام ہے، اور جو قیامت تک آئیں گے انہیں بھی پہنچانا تمہارا کام ہے، امت کا کام ہے۔ اور یہ تبلیغ قرآن کی ہوگی، باقی چیزیں ٹھیک ہے، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، اس سے نتیجے نکلیں گے، اس سے قانون بنیں گے، لیکن تبلیغ جو ہے وہ فقہ کی نہیں ہے، تعلیم فقہ کی ہوگی، تبلیغ قرآن کی۔ اسی لیے فرمایا بلغوا عنی، اور میں نے کہا یہ ہے آن مائی بہاف، بلغوا عنی ولو آیۃ۔ اب اس کے بعد میں 2 آیتیں آپ کو سورہ یونس کی سناتا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو دیکھو تمہارے پاس آ گیا ہے موعظہ، نصیحت کرو قرآن کے ذریعے، واعظ کہو قرآن کے ذریعے، موعظہ یہ قرآن ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، واعظ کہنے والا وہ اشعار پڑھ رہا ہے، ادھر کے ادھر کے، مولانا روم کے، حافظ کے، اور اس کے اور اس کے، یا حدیثیں کمزور ضعیف حدیثوں سے۔ بھائی نہیں، قرآن کے ذریعے سے واعظ کہو قرآن کے ذریعے۔ اقبال نے 2 اشعار ذرا فارسی کے مشکل ہیں لیکن یہ کہ ہیں بڑے پیارے۔ واعظ دستاں زنو افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیغمی گفتار او، با ضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ جو واعظ کہنے والا ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر، لہرا لہرا کر تقریر کر رہا ہے بہت زور شور سے، اس کے الفاظ بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں، معنی کچھ بھی نہیں ہوتے، اور وہ گفتگو ساری کر رہا ہے از خطیب و دیلمی، یہ حدیث کی ضعیف حدیث ان کتابیں، اس سے ساری بات کرو۔ با ضعیف و شاذ و مرسل، یہ حدیث کی وہ قسمیں ہیں کہ جو سب نیچے درجے میں آتی ہیں، صحیح حدیث، حسن حدیث، جو کہ ضعیف، با ضعیف و شاذ و مرسل کار ہے، تو واعظ اس سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم نمبر 1، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو روگ ہیں ان کی شفا یہی ہے۔ یہ جو پہلی سطح کا جہاد ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے، سیکل کرنا ہے، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے۔ اب صحابہ نے پوچھا حضور ہماری تلواروں پر زنگ لگ جاتا ہے، پڑی رہے نہ ان سے استعمال ہوا ہو تو ہم سیکل کر لیتے ہیں، پالش کرتے ہیں۔ فرمایا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اگر دلوں پہ آ جاتا ہے زنگ تو اس کا جلا بھی تو ہونا چاہیے، نہ کوئی سیکل کیا پالش ہو۔ کثرت و تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، اس سے دل کا زنگ دھلے گا، صاف ہوگا، دل پالش ہوگا، اور موت کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ یہ یاد رہے کہ یہ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ میرا اصل گھر نہیں ہے، یہ میرا وطن نہیں ہے، میرا وطن آخرت ہے، میرا گھر آخرت ہے، میری منزل آخرت۔ یہ تو راہ گزر ہے، چل رہا ہے آدمی مسافر کو راستے سے کیا دلچسپی ہوتی ہے، اسے تو اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کا دھیان تو منزل پر ٹکا ہوا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، فرمایا حضور نے دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، بس۔ اس اعتبار سے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اب تصوف کا ایک نظام بنا تزکیہ نفس کے لیے، دل کے جلا کے لیے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ صوفی جو ہے اونی کپڑے پہنے ہوئے، جبہ شبہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ حال میں مست ہے،
اور قوال کی شراب سے اس کے اندر مستی پیدا ہو گئی۔ آتشت شعر عراقی در دلش، عراقی کا حافظ کا کوئی شعر ہو تو اس سے دل میں آگ سی لگ جاتی ہے، جذبات کے اندر اس کے جوش آ جاتا ہے۔ درننی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل کا قرآن سے کوئی سروکار ہے ہی نہ تزکیہ نفس کا کوئی تعلق قرآن سے رہا، نہ دعوت و تبلیغ کا کوئی تعلق قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور دنیا میں یہ ہدایت ہے، آخرت میں رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یا نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں یہ قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، اس پر خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، جو کچھ دنیا میں تم جمع کرتے ہو، مال و دولت، اسباب، گھر کا فرنیچر اعلیٰ سے اعلیٰ، ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لا کے سجائے جا رہے ہیں، اینٹیکس جو ہے پرانی چیزیں لا کے سجائی جا رہی ہیں، بڑی بڑی پینٹنگز جو ہیں ہزاروں روپے کی ایک لگائی جا رہی ہے، ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے یہ قرآن۔ ایمان اور اس کے مختلف اجزاء کیا ہے؟ دین اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ احسان کے مراتب ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ قیامت اور اس کی نشانیوں میں کیا حکمتیں ہیں؟ دین اسلام ہم سے کیسی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں ان سوالات اور ان جیسے دیگر سوالات کا جواب جاننے کے لیے دیکھیے میرا پروگرام حدیث جبریل، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے دین اسلام کی روشنی میں ایمان سے لبریز زندگی کا مکمل تصور۔ حدیث جبریل ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فہم سیدنا اور اس پر عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایسا کامل اور متوازن اسوہ ہے جس سے زندگی کے ہر میدان میں ہمیں سکون، راحتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ آئیے اس عظیم نعمت سے فیض حاصل کرنے کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ فرمائیں سیرت حبیب کبریا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے اس پاکیزہ زندگی کا ہر عمل جس نے ساری دنیا کو جینے کا مقصد عطا کیا۔ سیرت حبیب کبریا ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کون ہمارا آپ کا، پوری کائنات اس کی ہونی چاہیے خالص عبادت۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی؟ توحید کی اہمیت اور شرک کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے سنیے کتاب التوحید کے دروس۔
समझिए वो हिकमत से लबरेज सहीफे जिनमें मौजूद हैं मोमिनाना जिंदगी और कामयाब आखिरत का तसव्वुर। किताबुत तौहीद, आज शाम 6 बजे और दोबारा सुबह 9 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। इस कुरान को अवामी सतह पर इसे मौइज़त की हैसियत से इंजार के लिए, तबशीर के लिए, तज़कीर के लिए इस्तेमाल, लेकिन इस कुरान से जदीद फलसफों का रद निकालना आसान काम नहीं। जो कदीम गुमराहियां थी उनका तो इलाज मौजूद है सतह के ऊपर। जैसे आप सुनते हैं ना कि समंदर में कोई टैंकर, ऑयल टैंकर जो है वो टूट गया, हादसा हो गया, तो तेल जो है सतह समंदर पर फैल गया। ये नीचे तो नहीं जाएगा, सतह पर है, लेकिन असल समंदर तो उसके नीचे है, गहराई में, मीलों गहरा है, तेल ऊपर है। तो कुरान मजीद ने अपने दौर की गुमराही जो है उसे तो सतह पर बयान कर दिया ताकि अरब का बंदू भी समझ ले, आसान कर दिया। लेकिन उसकी गहराई में अबदुल आबाद तक की गुमराहियां जो हैं, इल्मी और फिक्री और नजरियाती, उन सब का तोड़ मौजूद है। गहराई में वो मोती पड़े हुए हैं, लेकिन गोता लगाना पड़ेगा ना। सतह से तो निकल आएगी बात आम लोगों के लिए, लेकिन उन बिगड़े तिगड़े लोगों के लिए जिनके दिमागों में खन्नास है, जिनके दिमागों में गलत फलसफे बैठ गए, गलत नजरिए बैठ गए, सूद के बगैर गुजारा कर ही नहीं सकता। मौलवी जो है खामखा दस्तयानुसी कहते हैं कि ये इंटरेस्ट जो है हराम है, बना के दिखाओ बैंकिंग का निजाम। बैंकिंग का निजाम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, मैं कहता हूं नहीं बन सकता। अगर कोई शख्स कहता है जिना का मुतबादिल बताओ, तो है निकाह है भाई। इसी तरह बैंकिंग का निजाम जो है सूद का, उसके बजाय शिराकत है, मुजारबत है। बैंकिंग का निजाम नहीं होगा कि आप ये कहें मेरा पैसा बिल्कुल महफूज भी रहे, नुकसान भी खत्म ना आए और कुछ ना कुछ इजाफा होता रहे। ये तो हराम काम, एक रिस्क। बहरहाल ये अलग बातें दुनिया जो करती है, वहां से निकाल कर लाना जो है इस दौर के जो मुख्तलिफ तकाजे हैं और इस दौर की जो गुमराहियां हैं नजरियाती, अफकार के, फलसफे की, उनका तोड़ जो है निकालना उसमें से, इस समंदर में से उसके मोती निकाल कर लाना, ये आसान काम। या जैसे कान होती है हीरों की कान, उसे खोदोगे तो निकलेंगे ना हीरे, यूं खुद ब खुद निकल के तो आपके हाथ में नहीं आ जाएंगे। गोताखोर गोता लगाते थे तो मोती लेकर आते थे समंदर की तह से, खुद ब खुद तो मोती ऊपर नहीं आता। इस एतबार से मैंने 5 महाज गिनवाए। नंबर 1 जाहिलियत कदीमा, ये बुत परस्ती थी, ये था, शफात बातिला थी, वो आज भी मौजूद है लोगों के अंदर, अवामी सतह पर है। वो कबर परस्ती बन गई है बुत परस्ती की बजाय। शफात बातिला है, खुदा जो रूह पकड़े छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद ने पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। चलो भाई, मोहम्मद जो अल्लाह से भी ऊपर हो गए। ये जो गुमराहियां हैं, इनका इलाज कुरान के अंदर बहुत, जैसे मैंने कहा, तेल जैसे सतह पर होता है समंदर की। कुरान पढ़ेगा कोई शख्स तो ये सारी गुमराहियां खत्म हो जाएंगी सिर्फ पढ़ने से। तर्जुमा भी पढ़ ले, अगर ना समझ कर पढ़ सके खुद तो तर्जुमा भी पढ़ लेंगे अगर, तो ये गुमराहियां जो है तो खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक जाहिलियत जदीदा है। ये जो फलसफे मैंने गिनवाए हैं, अब दोबारा मैं उनकी गर्दान नहीं करना चाहता, ये दिमागों को मुसख्खर करके बैठे हुए, हमारी नई नस्ल जो है उनका शिकार हो चुकी है। इस जाहिलियत के लिए ये बड़ी मेहनत तलब काम होगा, मेहनत तलब काम होगा कि कुरान में, जैसे इकबाल कहता है, कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, वो मोती निकाल के लाने के लिए कुरान में गौते लगाने, या ये कि इस हीरो की कान को खोदना पड़े। तीसरी चीज है बेयकीनी। भाई ठीक है, लेकिन यार दिल नहीं ठुकता। कुरान मजीद में इस मरज़ का बयान भी है, इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्नन वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन। कुछ गुमान तो जो मोहम्मद कह रहे हैं ठीक ही लगती है बात,
اعمال کا بدلہ تو ملنا چاہیے، نیکی کا بھلا اور برائی کا برا۔ یہاں تو نہیں نکلتا، یہاں تو عیاشیاں کرتے ہیں بدماش لوگ، اور بیچارہ جو کسی اصول کا پابند ہے اسے 2 وقت کی روٹی ملنی مشکل ہو جائے۔ ایک دفعہ طے کر لے جھوٹ نہیں بولنا، دکان نہیں چلے گی، کاروبار نہیں چلے گا۔ تو دوسری زندگی ہونی چاہیے، بات تو دل کو لگتی ہے لیکن یقین نہیں پھر۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، اب جب تک یقین نہ ہو عمل نہیں بدلے گا۔ اس یقین کو لینے کے لیے قرآن، لفظ پرستی کا علاج قرآن، اور سب سے بڑی بات آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، فرقہ پرستی کا علاج قرآن، حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، قرآن کو پکڑو گے جمع ہو جاؤ گے، قرآن کو چھوڑ دو گے منتشر ہو جاؤ۔ یہ مرکز، اس کو بھی خوب کہا ہے علامہ اقبال نے، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست، ایک آئین کی بنیاد پر مسلمان زندہ ہے، قرآن۔ سب کے نزدیک قرآن کا ہر لفظ صحیح، محکم، قطعی، یقینی، اس کو پکڑو گے تو تفرقہ خود ختم ہو۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے او، از قرآن زندہ ہست، اس کا جو پیکر ہے مٹی کا بنا ہوا، اس کے اندر قرآن ہے جو زندگی پیدا کرتا ہے۔ ما ہما خاک و دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست۔